ہے. ایک تنہا رسول اللہ کا صحابی ایسا ہے کہ جس کی صحابیت قرآن مقدس سے ثابت ہے. قرآن نے جس کو صحابی کہا ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی. سبحان اللہ. والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا حسین سبت من الاسباط او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے. بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر رونق افروز حضرت علامہ مفتی سلیم صاحب رضوی مدظ اللہ العالی، حضرت قاری اکبر صاحب، حضرت نقیب محفل علامہ سنبلی صاحب، وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل سبحان اللہ. خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون. آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک اتنا بڑا مجمع درود و سلام بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی، ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نائے چرخ کوہن پھول، سبحان اللہ۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن تھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دراصل اسٹیج تھوڑا سا جو ہے وہ علماء کی زیادہ آمد کی وجہ سے چھوٹا پڑ گیا ہے، اس لیے صوفہ رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے علماء کرام کے ساتھ بیٹھ جاؤں تاکہ ان کی برکتیں مجھے نصیب ہو جائے۔ ایک بار سب لوگ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں تو میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ آج کی یہ محفل تاجدار کربلا، امام الائمہ، شہزادہ گلگو قبا، امام عرش مقام، امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ بڑی خوبصورت سی محفل آپ نے سجائی ہے، امام علی مقام کی یاد میں اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ اور ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی آپ نے غور فرمایا، کبھی غور کیا کہ آپ نے بار بار اپنے علماء سے، اپنے خطبہ سے، اپنے واعظین سے اس بات کو سنا کہ ہمارے یہاں اہل بیت کی محبت، اہل سنت کے یہاں اہل بیت کی محبت عین ایمان ہے اور ضروریات ایمان میں سے ہے۔ یعنی جب تک آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہوگی اس وقت تک آپ مومن نہیں ہو سکتے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر آپ کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے تو آپ کعبۃ اللہ شریف میں بھی اگر مر جائیں تو بھی آپ کی جنت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، محبت اہل بیت کے بغیر گزارا نہیں۔ اسی لیے آپ صدیق اکبر سے لے کر سیدنا ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر حضور مفتی اعظم اور محدث اعظم تک ہمارے قائدین کی، ہمارے بزرگوں کی زندگی کا
جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا ہر ایک کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی. صدیق اکبر کا دل دیکھیں, فاروق اعظم کی زندگی دیکھیں, عثمان غنی کی زندگی دیکھیں, عشرہ مبشرات کی زندگی دیکھیں, اسی طرح ابو سعید خدری کی زندگی دیکھیں, خالد ابن ولید کی زندگی دیکھیں, حضرت جابر کی زندگی دیکھیں, حضرت ابو ہریرہ کی زندگی دیکھیں, اسی طرح سے دور تابعین پھر دیکھیں, سعید ابن مسیب کو دیکھیں, اویس قرنی کو دیکھیں, پھر ائمہ مجتہدین میں امام اعظم ہو, امام شافعی ہو, امام احمد ابن حنبل ہو, امام مالک ہو. یہ ہمارے تین امام تو بلکہ ان کو مارا ہی گیا ہے اہل بیت کی محبت کے اندر. امام اعظم کو زہر دیا گیا اہل بیت کی محبت کی وجہ سے, امام مالک کے موڑے توڑ دیے گئے اہل بیت کی محبت کی وجہ سے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, امام محمد ابن ادریس شافعی کو رافضی کہا گیا اہل بیت کی محبت کی وجہ سے. آپ نے فرمایا, جس کو جد الممتار میں میرے امام نے نقل فرمایا, امام شافعی کہتے ہیں آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم آتا غدن بید الیمین صحیفتی. امام شافعی کہتے ہیں آل نبی ہی میرا ذریعہ ہے, اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ کوئی اگر میرا ہے تو وہ رسول اللہ کی اہل بیت ہے. میرا کوئی وسیلہ ہے تو وہ رسول اللہ کی اہل بیت ہے. اور آپ کہتے ہیں قیامت کے دن میرے سیدھے ہاتھ میں اگر نام اعمال دیا جائے گا تو میرے کسی عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے دیا جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, آپ گویا کہ جس ولی کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں آپ کو پتا چل رہا ہے اہل بیت کی محبت, صحابہ کی زندگی میں اہل بیت کی محبت. میں بطور ثبوت ایک ایک دو باتیں پڑھتا ہوں, لیکن آج میرا سوال یہ ہوگا پوری محفل سے اور پورے مجمع سے سوال یہ ہوگا کہ آخر محبت اہل بیت امت کے لیے لازم کیوں کی گئی, محبت کیوں ضروری قرار دی گئی, اہل بیت کی محبت ضروری کیوں ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آج یہ دیکھیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت فرماتے ہیں, اہل بیت سے کتنا پیار کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ارقبوا محمدًا فی اہل بیتی, کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس طرح ہم احترام کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں, بالکل اسی طرح رسول اللہ کی اہل بیت کی تعظیم کی جائے. حضور کا خیال کرو اہل بیت کے معاملے میں. اسی لیے دیکھیں ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ امام حسن کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے, صدیق اکبر کا حسن مجتبیٰ سے کیا خونی رشتہ تھا؟ کوئی خونی رشتہ نہیں تھا. نہ چچا لگتے تھے خونی طور پر, نہ تایا لگتے تھے خونی طور پر, نہ دادا لگتے تھے خونی طور پر, نہ نانا لگتے تھے خونی طور پر. حضرت امام حسن کا خونی شجرہ الگ ہے, صدیق اکبر کا خونی شجرہ الگ ہے, لیکن اللہ اکبر سیدنا ابو بکر صدیق. یہ ابو بکر صدیق کون ہے؟ میری قوم کے جوانوں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے, جس اللہ اکبر کسی کی صحابیت محققین کی تحقیق سے ثابت ہے, کسی کی صحابیت صحابہ کے اقوال سے ثابت ہے, کسی کی صحابیت حدیث مصطفیٰ سے ثابت ہے. ایک تنہا رسول اللہ کا صحابی ایسا ہے کہ جس کی صحابیت قرآن مقدس سے ثابت ہے. قرآن نے جس کو صحابی کہا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. نعرہ